اور جاہل کچھ بھی عزاداری میں شامل کر دے وہ عزاداری کا عین عزاداری کی جز بن جاتا ہے. آپ لسٹ کر کے دیکھیے جن لوگوں کو دشمن عزاداری کہا جاتا ہے، مخالف عزاداری کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی غیر عالم کا نام نہیں، اس میں سارے علماء کا نام ملے گا. لسٹ دیکھیے جن کا نام ملا جاتا ہے، یہ بہت سستا اسٹیمپ ہوگا، یہ دشمن عزاداری، یہ دشمن عزاداری، یہ دشمن، ذرا سا کچھ ہوا مزاج خلاف دشمن عزاداری. کسی ایک ایسے آدمی کا نام نہیں ملے گا کہ جو عالم نہ. جس انسان نے اپنی پوری زندگی علم دین پہ لگا دی ہے، قربان کر دی ہے، جس نے پورے مقاتل پڑھے ہیں، جس نے امام سجاد کے خطبے پڑھے ہیں، امام حسین کے اقوال پڑھے ہیں، جناب زینب کے خطبات پڑھے ہیں، مزاج کربلا سے واقف ہے، پیغام کربلا سے واقف ہے، جب یہ بولے تو دشمن عزاداری. اور وہ جس کو نہ امام حسین کا ایک جملہ یاد ہے، نہ کوئی خطبہ جناب زینب کا پڑھا، نہ کوئی امام سجاد کا خطبہ پڑھا، کربلا کی ایک روایت صحیح سے یاد نہیں، وہ عین عزاداری. یہ ظلم ہے کربلا پہ، حساب دینا پڑے گا اس کو. دنیا میں انسان اچھے دار باتیں کر کے دنیا کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن روز محشر سب کو حساب دینا پڑے گا. یہ چیزیں مقصد کربلا کو پہنچانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں. عزیزان محترم، یہ مجلس یوں ہی نہیں ہے، مجلس کو لے کے ایک ایک چیز کا ہم کو حساب دینا پڑے گا. ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا کہ کیا پڑھا. آپ سن رہے ہیں تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، جس نے بلایا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور ایک مرتبہ آپ نے واہ کہا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر کسی نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ منبر پہ حق بیانی کیا جائے تو فتنہ پیدا ہو جائے تو اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. تیار ہو کے جائیں کربلا کے میدان میں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ایک ذرے کا انسان کو حساب دینا پڑے گا. آسان نہیں کسی کو کچھ کہہ دینا، لیکن لاکھوں سلام علماء پہ. اتنے الزامات لگنے کے باوجود بھی نہیں کہتے ہیں جاؤ اپنے کام پہ جاؤ، پھر بھی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مزاج بھی کربلا سے ملا ہے. یزید کی طرف، البتہ یزید سے مثال نہیں لے رہے ہیں، بات صرف عبرت کی ہے، نہ کوئی مقابلہ ہی نہیں. جدھر سے دشمن حملے پہ حملے کر رہا ہے لیکن امام اسی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. یہ ساری باتیں پیدا اسی لیے کہ مثلاً اپنی موقعیت نہیں پہچان پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہمیں ولایت سے حکم لینا ہے. آج ہو یا رہا ہے کہ ہم ولایت کو حکم دے رہے، الٹا ہو گیا. آج یہ زمانہ آ گیا کہ فقیر کروڑپتی کو بھیک دے رہا. ایسے ہی تو ہے نا. جس نے پوری زندگی محنت کر کے کروڑوں اربوں کمایا ہو، ثروت کے ساتھ بیٹھا ہو، وہ جائے جس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں، وہ کہے کہ کچھ کام ہو تو یہ لو ہم سے لو، وہ کہا تم کر. اسی طریقے سے وہ علماء جو پوری زندگی لگا کے علم کی گہرائی میں اترتے ہیں، کمال علم کو حاصل کرتے ہیں، وہ جاہل سڑک چھاپ لوگ جنہوں نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا. تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ تمہیں کیا معلوم کہ دین کسے کہتے ہیں؟ ان پٹ کو آؤٹ پٹ بنا دیا. مزاج پلٹ گیا ہے. آج ایسے حالات میں ہم کیا امید لگاتے ہیں کہ ہماری قوم کی اصلاح ہوگی؟ ایسے موقع میں امید لگاتے ہیں امام کا ظہور ہوگا. ان حالات میں امید لگاتے ہیں امام کے ناصر بن جائیں گے. جو آدمی اپنے وقت کے عالم کا ناصر نہیں بن سکتا، وہ وقت کے امام کا ناصر کیسے بن سکتا ہے؟ نعرہ سلوات. پہچانے کربلا کے تقاضوں کو پہچانے، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمانے کی سیاست کو پہچانے. یہ دشمن کے حربے، اور دشمن شناسی ایک الگ موضوع، الگ ٹاپک ہے. کبھی آپ کے پاس کوئی عالم آئے کہ جس کی نگاہ حالات حاضرہ پہ ہو تو اس سے کہی دشمن شناسی اس کو ٹاپک دیجیے، پڑھی کہیں اس سے کہی پڑھے، پھر آپ سنیے دشمن شناسی کسے کہتے ہیں. دشمن کا پہچاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. یہ دشمنوں کے حربے ہیں، اور دشمنوں کے حربے تب کامیاب ہوتے ہیں جب ہماری قوم میں جاہل اور احمق لوگ ہوتے ہیں. دشمنوں کے حربے انہی پہ کامیاب ہوتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں یا احمق ہوتے ہیں.
کبھی دشمنوں کے حربے پڑھے لکھے اور سمجھدار پہ نہیں کامیاب ہوتے. یہی وجہ ہے کہ سنجیدہ لوگ کچھ اور ہوتے ہیں، عام لوگ کچھ اور ہوتے ہیں. ہم کو اپنے آپ کو پارٹی بازی نہیں کرنی ہے، انانیت نہیں پیدا کرنی ہے، اپنے ایگو کا فیور نہیں کرنا ہے. ہمیں اپنے امام کا ناصر بننا ہے. امام اس بات پہ ناصر نہیں بنائیں گے کہ تمہارے ماں باپ کیا کہا کرتے تھے، تمہارے کلچر میں کیا ہوا کرتا تھا. امام اس بات پہ ناصر بنائیں گے کہ ہم نے تم سے کیا مانگا تھا. ہم کو حق کا متلاشی ہونا چاہیے، اپنے کلچر کا متلاشی نہیں ہونا چاہیے. اسی کا نام ہے کربلا. یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں کربلا نہیں جانا چاہتی. بس ہمارے وقت بالکل گنجائش نہیں. ناس پہلے کہا تھا کہ موضوع بہت وسیع. آئیے بس چند جملے مسائل کے. کربلا کے واقعات کو، اصحاب کربلا کے صفات کو دیکھتے جائیے اور اپنے آپ کو ڈھالتے جائیے. اگر واقعی ہم کو امام کا سچا ساتھی بننا ہے، اگر ہم اپنے حالات کی گردش میں پھنسے رہ گئے تو اس وقت پھر افسوس ہوگا. جنہوں نے عمل کیا وہاں پہ صرف عمل دیکھا جائے گا، خاندان نہیں دیکھا جائے گا، علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، پارٹی بازی نہیں دیکھی جائے گی، انجمن بازی نہیں دیکھی جائے گی، امام باڑے نہیں دیکھے جائیں گے کہ یہ فلاں امام باڑے کا ہے اس کو لے لو، فلاں انجمن کا ہے لے لو. کچھ نہیں. شہر نہیں، ملک بھی نہیں دیکھا جائے گا. وہاں صرف اور صرف عمل دیکھا جائے گا. اور جب وہاں ہمارا عمل کم نظر آئے گا تو پھر کافی افسوس ملنے کے علاوہ کچھ اور نہیں. اگر واقعی حق کے متلاشی ہیں تو پھر حق ہی ڈھونڈیں، اپنی انانیت کو نہ بچائیں. اور جب حق ڈھونڈنے کی بات آتی ہے نا تو بہتر سے بہتر کے پاس جاتے ہیں. خدا نخواستہ کوئی بیمار پڑ جائے تو کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کروا دے گا؟ نہیں. تو شہر کا سب سے اچھا. پھر دین کے مسئلے میں کیوں ہمارے کو سمجھوتا کرتے ہیں؟ جو بہتر سے بہتر ممکن اس کے پاس جائے تاکہ صحیح سے صحیح دین لے سکے. کربلا والوں میں یہی مزاج پایا جاتا ہے. جب مزاج ولایت آتا ہے تو پھر جانے ساری پیدا ہوتی ہے، پھر ایثار پیدا ہوتا ہے. یہی کربلا والوں کا راز تھا کہ تیروں پہ تیر پڑ رہے تھے لیکن ان کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی. زخم پہ زخم کھا رہے تھے لیکن ان کو درد نہیں محسوس ہو رہا تھا، اس لیے کہ ولایت کے لیے قربانی دے رہے تھے. ماؤں کی گود سے بچوں کا شہید ہو جانا اتنا آسان نہیں. خدا نہ کرے کسی گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے تو پورا محلہ تڑپ جاتا ہے. کربلا کی تو ہر موت نایاب تھی. کسی ماں کی گود کا پالا 6 مہینے کا بچہ، کسی ماں کی گود کا پالا کڑیل جوان، کسی کا قاسم کا جسم پائمال ہو جائے، کسی کے اولو محمد شہید ہو جائیں، اور حسین لاشوں پہ لاش لا رہے ہیں. حسین لاشوں کو لا کے خیمے کے سامنے رکھ رہے ہیں اور بیویاں رو رہی ہیں. مولا بہت مضبوط جگر ہے آپ کا کہ آپ صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، لیکن ہمیں تعجب ان بیویوں پہ ہے کہ لاشوں پہ لاشوں کو دیکھ رہی ہیں پھر بھی صبر کر رہی ہیں. عزیزان محترم، نہیں، ان بیویوں نے اتنا ہی صبر نہیں کیا. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام میں گیا ہے تو روایت میں ہے کہ عورتوں کے آغوش میں جو بچے تھے جب راستے میں گر جایا کرتے تھے تو قافلہ رکتا نہیں تھا ان کے لیے. سوچئے، تصور کیجئے کہ ایک ماں کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے کہ گود کا کھیلتا ہوا بچہ زمین پہ گر جائے، ماں کا قافلہ آگے بڑھ جائے اور بچہ وہی تڑپ تڑپ کے جان دے دے. ان حالات میں یہ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفے سے شام گیا. لو عزادارو، جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو پورے شام میں اس قافلے کو ایسے گھمایا گیا ہے کہ شام کے ہر گلی میں لے جایا گیا. اعلان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عزاداروں، اس حالت میں یہ قافلہ شام کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ اوپر سے کوئی کھولتا پانی پھینک رہا تھا، کوئی جلتی ہوئی آگ پھینک رہا تھا. عزیزوں، جب یہ قافلہ یزید کے دربار کے پاس پہنچا ہے، روایت میں ہے کہ زینب جا کے کونے میں بیٹھ گئیں کہ درباریوں کی نگاہ نہ پڑنے پائے. 700 کرسی نشین کا مجمع، زینب کے سر پہ چادر نہیں. اللہ اللہ، زینب بغیر چادر کے دربار میں.
کتنا سخت ہے زینب کے لیے. عزیزان محترم اس مصیبت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. آئیے اس مصیبت کو حبیب سے پوچھیں کہ جس وقت حبیب آئے اور زینب نے سلام کہلا دیا, حبیب تڑپ گئے, اپنے چہرے پہ تماچے مارنے لگے کہ ہائے شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائیں. اے حبیب زینب نے سلام کہلا دیا, تمہیں برداشت نہیں ہوا. آج دیکھو شام کے دربار میں زینب 700 کرسی نشین کے بیچ میں, چادر نہیں ہے سر پہ, زینب دربار میں بیٹھی. اللہ زینب چاہتی ہیں کہ کسی گوشے میں اپنے آپ کو چھپا لے. ام کلثوم خود کو چھپانا چاہتی ہیں. بیویاں ایک مرتبہ گوشے میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں. اتنی دیر میں آواز آئی کہ ان بیویوں کا تعارف کرایا جائے. ہائے ابھی تو زینب سب کے سامنے آنے میں شرما رہی تھی, اب بڑے مجمع میں تعارف ہو رہا ہے. یہ علی کی بیٹی زینب ہے, یہ علی کی بیٹی ام کلثوم ہے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ. کیا قیامت گزر گئی. کس طریقے سے ہمیں سجاد نے برداشت کیا. ایک مرتبہ تعارف کرنے والا, بس آخری جملے اور سہمت تمام, تعارف کرانے والا کہتا ہے یہ حسین کے بیٹے علی ہیں. یزید نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے کہ علی کو میدان کربلا میں مار دیا گیا. امام سجاد نے کہا کہ نہیں, وہ ہمارا بھائی علی تھا, ہم علی دوسرے ہیں. عزیزوں ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ خدا نے تمہارے باپ کو مار دیا. امام سجاد کہتے ہیں اس پہ خدا کی لعنت جس نے ہمارے باپ کو مارا. آئے مریض امام, بیمار امام, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, گلے میں توق ہے. جب یزید کو جواب دیا, یزید جواب سے ایک دم تڑپ گیا. آواز دیتا ہے کہ جلاد کہاں ہے, امام سجاد کا کام تمام کر دیا جائے. عزادار مظلوم ابھی تک کے سارے مظالم اپنی جگہ, زینب بغیر چادر کے دربار میں, زینب کو برداشت ہے, لیکن ہائے امام سجاد کے قتل کا حکم دے دیا جائے, یہ زینب کو برداشت نہیں. یہ حسین کی امانت ہے, یہ وقت کی ولایت ہے. اسی کو بچانے کے لیے جدے خیمے میں زینب گئی تھی. آج زینب کے سامنے امام سجاد قتل کر دیے جائیں. ایک مطلب بھی آئی, بھتیجے کے گلوں میں باہوں کو ڈال دیا. اے یزید اپنے حکم کو واپس لے لو. زینب کے ہوتے ہوئے سید سجاد پہ کوئی آنچ نہیں آ سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیما لعملہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عذاب کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ فرما. بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.